تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات، آواز کم ہو گئی۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے عیسائیت کی تردید فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیا تھا، تو پہلی جو سورت گزری ہے سورہ بقرہ، اس میں غیر المغضوبی ان لوگوں کا رد تھا، یہود کا، اور گمراہ لوگوں کی جو دوسری جماعت ہے ولا الضالین، جس کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں ایک ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی تردید اس آیت کی تقریباً 83 ابتدائی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ شروع کی آیات میں توحید کا ذکر ہے، جب توحید کو بیان کر دیا گیا تو توحید کی جو ضد ہے شرک، وہ خود بخود باطل ہو گئی، اس کا خود بخود رد ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اور مطلب اللہ جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سرزندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، ساری مخلوق کو تھامنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے تجھ پر یہ کتاب یعنی قرآن پاک ٹھیک ٹھیک نازل کی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات اور انجیل کو اتارا۔ قرآن کے بارے میں لفظ نزلہ کہا ہے، نزل علیک الکتاب، اور تورات اور انجیل کے بارے میں انزلہ کہا ہے۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو ایک اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک عیسائی نے ایک اعتراض کیا کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو یعنی ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تورات اور انجیل کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تورات اور انجیل کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔
تو اس عیسائی نے اعتراض کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ایسے ہی تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ سمجھ گئے اعتراض؟ تو اس کا جواب حجت الاسلام امام المسلمین مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے مدرسے کے بانی ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھو، جہاں بھی تورات کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ نے انزل التوراۃ والانجیل کہا ہے، اور جہاں پر قرآن کا ذکر آیا ہے وہاں پر نزلہ کا لفظ آیا ہے۔ نزلہ کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دم اکٹھا اتارنا۔ جواب کا حاصل یہ ہے، چونکہ تورات اور انجیل اکٹھی ملی ہیں، اس لیے جہاں بھی لفظ ذکر آیا ہے وہاں پر انا نحن نزلنا الذکر، جہاں نزلنا کا لفظ آیا ہے اس میں تورات اور انجیل داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تورات اور انجیل اکٹھی نازل ہوئی ہے، اور قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو جواب یہ دیا کہ جہاں انا نحن نزلنا الذکر ہے تو وہاں پر چونکہ لفظ نزلنا آیا ہے، اس لیے یہ قرآن کے اوپر دلالت کرتا ہے، تورات انجیل اس کے اندر داخل نہیں۔ بہرحال یہاں بھی اللہ نے لفظ نزل علیک الکتاب بالحق، جب قرآن کا ذکر آیا تو لفظ نزلہ کہا ہے، اور جب تورات اور انجیل کا ذکر آیا ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، لفظوں کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من قبل هدى للناس، اس قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، تورات من قبل، تورات اور انجیل کو نازل کیا اللہ نے ہدى للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن سے پہلے نازل کیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان بھی اتارا۔ دیکھو پہلے قرآن کو نزلہ کہا، یہاں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یا تو الفرقان سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، یا الفرقان سے معجزات مراد ہیں، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے انزل الفرقان سے مراد خود قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں نزلہ بھی آتا ہے، انزلہ بھی آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ جہاں لفظ انزلہ آتا ہے وہاں پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پہلے آسمان پر اس کا نازل اور اترنا مراد ہوتا ہے، اور جہاں لفظ نزلہ آتا ہے وہاں پہلے آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارنے کا ذکر آتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان قرآن پاک کی سورت کا بھی نام ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ عبرانی زبان میں تورات اور سریانی زبان میں انجیل، ان کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ تورات کے معنی عبرانی زبان کے اندر ہیں حق، حق کہتے ہیں نا کسی چیز کا برحق ہونا، اور انجیل کے معنی آتے ہیں روشن اور منور، اور قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ چنانچہ دنیا میں قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کا نام ہی قرآن ہے، کہ دنیا میں ساری کتابوں میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی، پڑھے جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، فی الارض،
نہ زمین میں ولا فی السماء، نہ آسمان میں، کہیں پر بھی پورے عالم میں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، ان کی شان یہ نہیں تھی۔ آگے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اصل میں توحید کا ذکر ہے، اور نجران کے جو عیسائی حضور کی خدمت میں آئے تھے مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، ان کو پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر رد ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوئے، یہ بات الگ ہے، ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ کچھ بھی نہیں تھے، ایسے ہی ان کو سمجھ لو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہے جو تصویر بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، فی الارحام رحم میں، ماں کے یعنی بچے دانی کو رحم کہتے ہیں، جہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر نطفے سے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر علقہ بنتا ہے، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں، گوشت یہ ساری چیزیں فٹ کی جاتی ہیں، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور جب پھر پیدا ہوتا ہے تو اس ناپاک قطرے کو ماں باپ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ اب سے 4 5 8 9 مہینے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کپڑوں پر لگ جائے کپڑا ناپاک، انسان کو بغیر غسل کیے چارہ نہیں، لیکن اسی کو اللہ رب العزت کتنے مراحل سے گزارنے کے بعد حسین اور جمیل شکل کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ انفطار میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان، اے انسان کے بچے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے غفلت میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے تجھے شکل دی، بہترین سننے بولنے والا بنایا، تیرے اعضاء کو بالکل ایک دم پرسکون اور ایک دم متوازی بنایا، اور پھر بھی تو اپنے رب سے غفلت کے اندر ہے۔ تو بھائی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں تک تو یہ ہو چکا تھا، میں نے پیچھے سے اس کا ربط بیان کر دیا۔ آگے کی جو آیات پڑھی ہیں ان کو اگر سمجھ لیں گے تو بہت سارے اشکالات، اعتراضات آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ عیسائی وہ آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے، ساری دلیلیں ان کی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے ایک الزامی دلیل پیش کی، کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، کلیمت اللہ کہا گیا ہے۔ روح اللہ کا مطلب اللہ کی روح، کلیمت اللہ کا مطلب اللہ کا کلمہ، تو تم بھی تو ان کو اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ کہتے ہو، بس یہی ہمارے دعوے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عیسائیوں نے۔ نصران جو وہاں کے نجران کے جو نصارہ کی جماعت آئی تھی، 60 آدمیوں کی جماعت مسجد نبوی کے اندر ٹھہرے، انہوں نے یہ بات حضور کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسی سوال کا جواب دیا ہے، اور جواب قیامت تک کے انسانوں کو دے دیا۔ یہی قرآن کی خوبی ہے کہ سوال ایک انسان کرتا ہے، لیکن اس جیسے ہزاروں سوالات کے جواب ایک ہی مرتبہ اللہ دے دیتا ہے۔ جواب کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا ہے
اس قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ کتنی طرح کی آیتیں ہیں؟ 2 طرح کی۔ بعض آیات تو وہ ہیں جو بالکل محکم ہیں، محکم کے معنی جن کے معنی واضح ہیں، ان کی مراد اللہ نے نبی کو بتلا دی اور عقل کے ذریعے سے ان کے معنی کا پتہ آسانی سے چل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی بعض آیات تو محکمات ہیں جن کی مراد اور مفہوم بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہر آدمی سمجھ لیتا ہے، اور بعض آیات قرآن پاک کی وہ ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے ان کا مفہوم، ان کا معنی، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، جیسا کہ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد طہ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ متشابہات سے بعض وہ آیات بھی مراد ہیں کہ جن میں سے بعض کے معنی کو جانا جا سکتا ہے، لیکن بہت کمی کے ساتھ ان کو پہلی آیات کی طرف موڑنا پڑے گا، اور اگر وہ پہلے آیات کے ساتھ ان کے معنی صحیح بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے معنی کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیے متشابہات کی 2 قسمیں کی ہیں بعض حضرات نے۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت عائشہ کا قول تو یہ ہے کہ متشابہ کی مراد کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، ربیع ابن انس، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک متشابہ تو وہ ہے کہ اس کی معنی اور مفہوم کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن متشابہ کی ایک قسم وہ ہے جو مجمل ہے، کسی جگہ اس کا ذکر اجمالاً کیا، لیکن قرآن میں دوسری جگہ پر اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ بعض جگہ متشابہ ایسا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن پھر آگے چل کر کے اس اجمال کی تفسیر ہو جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی متشابہ ہے، لیکن اس کے معنی انسانوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور ان آیات کو پہلی آیات سے جب ملاتے ہیں تو پہلے آیت اور یعنی محکم اور متشابہ کے اندر اگر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان حضرات نے اس کی 2 قسمیں کر دی، ایک متشابہ حقیقی، ایک متشابہ اضافی۔ اصل میں آگے چل کر کے جب آئے گا میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا، الا اللہ پر وقف کرنے کے سلسلے میں 2 معنی ضروری ہے بیان کرنا۔ قصہ مختصر یہ ہے، آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے، بات تھوڑی سی باریک ہے، کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، بعض وہ جس کے معنی بالکل واضح ہیں، مراد بھی واضح ہے، بعض وہ ہیں جس کی مراد اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی آیات جس کی مراد واضح نہیں ہے، اس کے معنی اور مفہوم کا ٹکراؤ اگر محکم سے ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور محکم پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ جس کے معنی واضح ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور جس کے معنی واضح نہیں ہے اس کو اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ جانے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی مثال جیسے کہ قرآن میں کہیں پر آئے گا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، کہیں قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، ہاں اللہ رب العزت سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کے بارے میں سننے کا، دیکھنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ کہیں قرآن میں اللہ کے آیا ہے ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کہیں اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے، ساق مانے پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ متقدمین کی جماعت ان کو متشابہات میں سے مانتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ ہم ان کا معنی اور مفہوم اپنی طرف سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر اللہ کے ہاتھ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے جسم ہے، حالانکہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، سمجھے نہیں؟ اگر اللہ کے کان مانے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جسم ہے جیسے ہمارے کان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہیں نہ کہیں کہ پھر اس میں معنی میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے ہم ایسی آیتوں پر بس یوں ایمان رکھیں گے کہ اللہ عرش پر ہیں، لیکن اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کا ید ہے، ید کا ترجمہ ہاتھ بھی نہیں کریں گے، بس ید ہی کہیں گے، اس کی شان کے مطابق۔ اللہ کی ساق ہے، جو کہ ذکر آیا ہے قرآن میں، لیکن اللہ کی شان کے مطابق۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کے معنی پوچھا، الرحمن علی العرش استویٰ کے معنی کیا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا المعنی معلوم والکیفیت مجہول والسوال بدعۃ والایمان بہ لازم، کہ ان آیات پر ایمان لانا تو لازم ہے چونکہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، لیکن ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، البتہ ان کے معنی ہم جانتے ہیں۔ عرش کے معنی یہ ہے، ید کے معنی ہاتھ ہیں، اور ساق کے معنی پنڈلی ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، کس انداز سے ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، یہ ہمارا رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے متشابہات۔ تو عیسائیوں کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ تم جو روح اللہ اور کلمت اللہ سے اعتراض کر رہے ہو، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور یہ آیات متشابہات قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں جو آیات محکمات ہیں، جن کے معنی کلیئر ہیں۔ قرآن میں خود آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اقرار کہا ہے، اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو جب متشابہ اور محکم کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم محکم پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والے کا کام، اور جس کے دل کے اندر کجی ہے، کھوٹ ہے، وہ متشابہات کی کھوٹ کرید کے اندر پہنچتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا، اس کا نام بھی عمر تھا، عمر سبیغ یا کچھ ایسا ہی نام تفسیر میں لکھا ہے، کہ وہ قرآن کے بارے میں الٹے سیدھے سوال کرتا ہے، متشابہات کی تحقیق میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کاش اگر میرا آمنا سامنا ہو جائے تو اس کی خیریت پوچھوں گا۔ اتفاق سے شخص عراق سے مصر کے اندر آیا، مصر میں اس نے فتنہ پیدا کیا، تو وہاں سے عمرو بن عاص نے اس کو مدینہ منورہ بھیج دیا حضرت عمر کے پاس، وہ جواب دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی ٹہنی لی اور اس کے سر میں یا کمر میں ماری اور اس کی اصلاح فرمائی، پٹائی کی اس کی اچھے سے، کہا کہ تو قرآن کی محکم متشابہات کے بارے میں تحقیق کرتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے مارنا ہے، اچھے سے مار دو، نہیں تو میری اصلاح ہو گئی ہے، مجھے چھوڑ دو، اب میں ایسی گڑبڑ کبھی نہیں کروں گا۔ تو بہرحال حضرت عمر نے کہا کہ کوئی اس کی مجلس میں نہ بیٹھے اور اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے، چونکہ خطرہ ابھی بھی ہے کہ یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی سے علم نہیں سیکھنا چاہیے جس کو قرآن کے ناسخ منسوخ کا پتہ ہو، قرآن کے محکم اور متشابہ کا پتہ ہو، اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے قرآن سمجھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اپنی ذات سے، تو اس میں مجھے خوف اور ڈر ہے کہ کہیں بجائے فائدے کے الٹے نقصان کے اندر نہ چلے جائیں۔ اس لیے قرآن کو ان حضرات سے سمجھنا چاہیے جنہوں نے قرآن کسی استاد سے پڑھا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے، سینوں سے سینوں کے اندر ہوتے ہوئے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ تو بہت سارے حضرات جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ اسی لیے ان کا کوئی استاد نہیں تھا، خود اپنا مطالعہ شروع کیا اور جو مفہوم اس کا ذہن کے اندر آیا بس اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے نئے نئے جو فرقے وجود کے اندر آئے ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، اور اسی طریقے سے اور دیگر جتنے بھی زندیق ہیں، ملاحدہ ہیں، وہ سب اسی وجہ سے کہ انہوں نے محکم اور متشابہ کے اندر فرق نہیں کیا۔ حالانکہ جو محکمات ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، وہ کلیئر ہے، اور جو متشابہات ہیں ان میں سے اگر مجمل ہیں تو اس کی تفسیر کہیں آ گئی تو عمل کیا جاتا ہے،
نہیں تو اس کو اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آئی کچھ بات بلے پڑی آپ لوگوں کے بھائی؟ اگر سمجھ میں آئی ہو تو بتاؤ، نہیں تو پھر اور اس کو آسان کر کے بتاؤں میں آپ کو۔ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن بعض وہ ہیں کہ جن کے معنی میں اختلاف ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے قرآن کے اندر ابھی گزرا ہے ثلاثت قروء، وہ عورتیں کہ جن کو حیض آتا ہے اگر ان کے شوہر طلاق دے دے تو 3 قروء تک وہ عدت گزارے۔ قرآن میں قروء کا لفظ آیا ہے، قاف را واو حمزہ، قروء۔ اب اس لفظ قروء کی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا قروء کے معنی حیض بھی ہے اور قروء کے معنی طہر پاکی کے بھی ہیں لغت کے اندر۔ اب کون سے معنی مراد نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے طہر کے معنی مراد لیے اور مطلب یہ بیان کیا کہ پاکی کے اعتبار سے عدت شمار کی جائے گی۔ 3 پاکی کا زمانہ عورت پر آئے تو سمجھو عدت مکمل ہو گئی۔ مثلا شوہر نے طلاق دے دی تو جس پاکی میں اس کو طلاق دی گئی ہے، ایک تو یہ پاکی، اس کے بعد حیض آئے گا پھر پاک ہوگی، پھر وہ پاکی، پھر حیض آئے گا پھر پاک ہوگی، وہ پاکی، سمجھو عدت پوری ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قروء کا مطلب ہے 3۔ اگر پاکی کے اعتبار سے عدت کو مانتے ہیں تو لفظ 3 پر مکمل طریقے سے عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے حیض کے بعد جس پاکی کے زمانے میں عورت کو طلاق دی ہے، سمجھو عورت پاک ہوئی ظہر کے وقت، اب اس نے طلاق دی یا تو ظہر کے 15 منٹ بعد میں، آدھا گھنٹہ بعد میں، یا 1 دن بعد میں، یا 24 گھنٹے بعد میں، ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے پاس کوئی تھرمامیٹر تھا ابھی پاک ہوئی اور فوراً طلاق دے دے، ایسا کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں۔ عورت نے غسل کیا، پاک ہوئی، اس کا طلاق دینے کا ارادہ ہے، تو اگر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 دن، 1 دن اگر کم ہو گیا پاکی میں سے تو لفظ قروء پر مکمل عمل نہیں ہوتا، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، سمجھے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم دوسرے معنی لیں گے، بجائے پاکی کے ہم حیض مراد لیتے ہیں۔ اب مفہوم یہ ہوگا کہ پاکی کے زمانے میں عورت کو طلاق دی، چاہے عورت کو 4 دن بعد پاک ہونے کے بعد طلاق دی ہو، یعنی حیض سے پہلے کبھی بھی طلاق دے دی، تو اس پاکی کو ہم عدت میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس پاکی کے بعد جو عورت کو حیض آئے گا یہاں سے عدت شمار کریں گے۔ ایک حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر حیض آیا، اس حیض کے بعد جیسے ہی عورت پاک ہوگی سمجھو اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے لفظ ثلاثت قروء پر مکمل عمل ہو جاتا ہے، قروء کے اندر بھی عمل ہو گیا، اور لفظ ثلاثہ جو 3 کے معنی میں آتا ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ائمہ کے اختلاف ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی آیت مجمل ہے، کوئی مشترک ہے، اس کی تشریح اور تفصیل میں جب اندر جاتے ہیں تو پھر ائمہ کے اقوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ثلاثت قروء کو سامنے رکھا کہ لفظ 3 پر عمل تبھی ہوگا اگر ہم حیض مراد لیں، پاکی اگر مراد لیتے ہیں عدت تو گزر جائے گی لیکن ثلاثہ میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور واقع ہو جائے گی، حالانکہ قرآن پر مکمل عمل کرنا ہے، کمی نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دے دی آپ، اور بھی بہت ساری قرآن میں مثالیں ہیں، جیسے وضو کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سروں کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت۔ بعض مطلب جو روافظ وغیرہ ہیں انہوں نے اس سے پیروں کا مسح مراد لیا ہے، حالانکہ آیت مجمل ہے، اس کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ مسح صرف سر کا ہے، پیروں کو دھویا جاتا ہے، اس کا مسح نہیں کیا جاتا۔ تو قرآن پاک کی جو اس طرح کی مجمل یا متشابہ آیات ہیں ان کی تفسیر اگر احادیث سے یا دوسرے مقامات سے صحیح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے،
ورنہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ کے حوالے کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، یا اللہ ہماری عقل کمزور ہے، اس کے معنی کو آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بس یہ کہنا ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اب دیکھیے اسی کو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نصارہ تم جو کہتے ہو کہ قرآن میں عیسیٰ کو روح اللہ کلمۃ اللہ کہا ہے، اس کا جواب سنو، اللہ وہ ہے جس نے اتاری ہے تجھ پر یہ کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے بعض آیات محکمات ہیں، محکم کا مطلب جن کے معنی بالکل واضح ہیں، کلیئر، ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی اصل ہیں، اصل وہی ہیں، چونکہ جیسے نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، اگرچہ صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی پاکی کے آتے ہیں، لیکن لغت سے ہٹ کر اصطلاح کے اندر صلاۃ کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنا، زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں مالی عبادت، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور قرآن کی دوسری قسم کی آیات آیات متشابہات ہیں، جن کے معنی اور مفہوم متعین یعنی ہمیں پتہ نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، روگ ہے، بیماری ہے، زیغ مانے ٹیڑھا پن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں؟ ان کو دلیل بنانے کے لیے لوگوں کو الجھائیں گے، معنی اس کے وقت کلیئر ہے نہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ منہ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد ہوتا ہے فتنہ پھیلانا، فتنے کی تلاش ہوتی ہے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تہ تک پہنچنے کی، اس کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جب اللہ نے ان کی مراد واضح نہیں فرمائی تو بتاؤ تم کیسے پہنچو گے اس کی مراد تک؟ تو چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے نہ پڑا جاتا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی مراد کو، مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر وقف بھی ہے اور وصل بھی ہے، میم، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ یہاں پر وقف کرتے ہیں، وقف لازم، اور یوں کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وقف کرو کہ اللہ کے علاوہ اس کی کوئی مراد نہیں جانتا۔ لیکن جو متشابہات میں مجمل اور مشترک اس طرح کی آیات کو داخل کرتے ہیں کہ جن کا مفہوم بعض دوسری آیات سے واضح ہو جاتا ہے، جیسے میں نے دو مثالیں دی ہیں، ثلاثۃ قروء اور سعود رؤوسکم السارق والسارقۃ، تو اس طرح کے جو اس معنی کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الا اللہ پر وقف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، چاہو تو وقف کرو اور چاہو وقف نہ کرو، وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور اس کی مراد کو اللہ کے علاوہ اور راسخین فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی جن کو علم میں رسوخ ہے وہ اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ثلاثۃ قروء کو بالکل صحیح طریقے سے لے لیا، سمجھے نہیں؟ امام شافعی نے اپنے طریقے سے لے لیا، فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، اور جو راسخین فی العلم ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ہر طرح کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے محکم ہو چاہے متشابہ۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھ لیں، قرآن پاک میں بعض جگہ پر قرآن کی ساری آیات کو ہی محکم کہا گیا ہے، جیسے سورہ ہود کی شروع کی آیت ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اس کتاب کی آیات محکم ہے، اور سورہ زمر کے اندر سارے قرآن کو متشابہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ نزلنا احسن الحدیث کتابا متشابہا، اس کے معنی کو یہاں پر سمجھ لیں، جہاں پر پورے قرآن کو محکم کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے معنی معلوم ہے، اس میں کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہے، اور جہاں متشابہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں قرآن پاک کی آیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں لیکن ٹکراتی
نہیں ہے، ہر ایک کے معنی بالکل صاف اور کلیئر ہے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں کل من عندنا، ہر ایک ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، محکم بھی اور متشابہ۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ان سے مگر وہ جو عقل مند ہیں۔ پتہ چلا قرآن سے وہی نصیحت پکڑے گا جو عقل مند ہے، اولو الالباب ہے۔ آگے جو راسخین فی العلم ہیں ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یوں کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت اور بخشش عطا فرما، خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ دیکھو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان ہدایت کے بعد بھی اللہ سے ہدایت مانگتا رہے، گمراہی سے ڈرتا رہے۔ نبی علیہ السلام خود کتنے بڑے ہادی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، لیکن دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہر انسان ہدایت ملنے کے بعد بھی ہدایت کا محتاج ہے، اور اللہ سے ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہدایت چھن جائے۔ اس لیے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا عمل اور اس کا شقی یا سعید، جنتی یا جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے، فرشتہ سب لکھ دیتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر وہ لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور یہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بندہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ اس کو سعید اور جنتی لکھا گیا ہے تو اس کی تقدیر پلٹتی ہے اور پھر یہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ اسی لیے کہا کہ کسی کو اگر غلط کام کے اندر مبتلا دیکھو تو اس غلط کام سے تو نفرت ہو، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے اس کو جنتی لکھا ہے یا جہنمی لکھا ہے، اور اپنے بارے میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان ہدایت کا محتاج ہے، اس کو مانگتا رہے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے، قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے اکٹھا، اور کچھ پتہ نہیں کہ جنتیوں میں اکٹھا کر دیں گے جہنمیوں میں، لیوم لا ریب فیہ، آپ اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک محکم جو اصل ہیں، ایک متشابہ جن کی مراد اور مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں راسخین فی العلم بعض متشابہات کو جانتے ہیں، وہ بھی بعض، سب کو نہیں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو متشابہات ہیں جن کا معنی محکم سے نہیں ٹکراتا ان کو مان لیں گے، اور اگر محکمات سے ان کے معنی اور مفہوم ٹکرا رہے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے الفاظ کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو آج کل ایک نیا فتنہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے معنی متعین کرنے شروع کر دیے، بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، ایسے بہت سارے لوگ آپ سے مل جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھ لیجیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو متشابہات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سے، آپ ان سے بات کرو گے اللہ کہاں ہے، آپ کہو گے اللہ ہر جگہ ہے، وہ کہ نہیں، غلط کہتے ہو، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش کے اوپر ہے، قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا،
چونکہ وہ قرآن کی آیت پڑھے گا. تو آج آپ کو جواب مل گیا کہ یہ آیت متشابہ ہے. کیا ہے؟ اور متشابہات کی مراد کو جناب نہ آپ جانتے نہ میں جانتا. اس کی مراد کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اسی لیے متقدمین یہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. ہم بھی مانتے ہیں رحمان عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جب کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی جا کر کے گڑبڑ ہوگی. سمجھے نہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں قرآن میں الرحمن علی العرش استوى. ہم بھی مانتے ہیں قرآن کے اندر ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. لیکن اپنے ہاتھ کی طرح ہم اللہ کا ہاتھ نہیں مانتے. ہمارا ہاتھ فانی ہے، حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، جسم ہے. اور اللہ کے اوپر فنا بھی نہیں، وہ باقی ہے. اور اللہ رب العزت ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ کا ید ہے لیکن کما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے مطابق ہے. سمجھے؟ تو آیات متشابہات کے معنی کی کھود کرید میں مجھے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، چونکہ قرآن نے منع کر دیا. قرآن نے کہا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، وہ جھک مارتے ہیں ان کے اندر جا کر کے. اور جن کے دلوں میں سلامتی ہے وہ وہاں جھک نہیں مارتے. وہی کہتے ہیں بھائی اس کا معنی اللہ کو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں. بات ختم ہوگی. تو اتنا کہنے میں کون سی ٹینشن ہے ابھی؟ اللہ کے حوالے کر دو. تو عیسائیوں نے بھی اصل میں آیات متشابہات کو ہی دلیل بنایا کہ قرآن میں روح اللہ کلمت اللہ ہے. اس کا جواب دیتے دیتے ساری چیزوں کا اللہ نے جواب دے دیا کہ اس طرح کی آیات اگر محکم سے ٹکرا رہی ہیں. آیات محکمات تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. تم ثابت کر رہے ہو اللہ کے بیٹے ہو، تو بندہ ہونا بیٹا ہونا ٹکرا رہا ہے. تو جس معنی کو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے، اور جس کو نہیں جانتے اللہ کے حوالے کر دیں گے. پھر کوئی اعتراض ہوگا؟ پھر نہ کوئی اعتراض ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ آپ کے ایمان کو کوئی سلب کر سکے گا. ایمان کا بچانا اس دور کے اندر ایسا ہے جیسے آگ کو اپنے مٹھی کے اندر لینا آگ کے انگارے کو. قدم قدم پر ایمان کے لٹیرے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہمیں صحیح آیات محکمات اور متشابہات، ہر طرح کے جو بھی آیات ہیں قرآن پاک کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اور آیات متشابہات میں کھود کرید سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.